امام کی اتباع کا ذکر آیا تھا آپ کے سامنے کہ نماز میں امام کی اتباع واجب اور ضروری ہے. اس تعلق سے 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں کہ نہ تو امام سے پہلے کوئی کام کرنا جائز ہے، یہ حرام ہے بالکل، اور امام کے ساتھ کرنا یہ بھی غلط ہے، اور امام کے بہت بعد کرنا یہ بھی غلط ہے. یہ تینوں باتیں اتباع کے خلاف ہیں. لہذا اتباع یہ ہے کہ امام جب کوئی کام کر لے اس کے فوراً بعد آپ وہ کام کریں، یہ امام کی اتباع میں آتا ہے. اس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے، اس کا ذکر آ چکا ہے. لہذا امام کی اتباع آپ کو کب تک کرنی ہے یہ بھی ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے. امام کی اتباع تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، یعنی سلام پھیرنے تک آپ کو امام کی اتباع کرنی ہے، امام کی پیروی کرنی ہے. امام کی اتباع اور پیروی اس وقت تک ضروری ہے. لہذا سلام پھیرا جا چکا ہے، اب جو ہے امام کی اتباع آپ پر بالکل ضروری نہیں ہے. اب آپ اپنے اذکار پڑھیں اور اس کے بعد آپ کو سنتیں وغیرہ پڑھنی ہیں تو آپ سنتیں پڑھیں. اب امام کی اتباع ضروری نہیں ہے. نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مسنون اذکار ثابت ہیں، بہت سی دعائیں ثابت ہیں، اور وہ دعائیں ہم دیکھیں تو 2 طرح کی ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے سلام پھیرنے کے بعد، وہ دعائیں 2 طرح کی ہیں، اور ایسے بھی دعائیں 2 طرح کی ہوتی ہیں جو اللہ سے ہم کرتے ہیں. ایک دعا ہوتی ہے دعائے مسئلہ. دعائے مسئلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ دعا جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ. ہم دنیا میں بھلائی کی توفیق مانگے، ہم مال میں برکت کی توفیق مانگے اللہ سے، عبادت میں اللہ رب العالمین کی توفیق مانگے، اس کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں. اور ایک دعا ہوتی ہے دعائے عبادت، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ دعائے عبادت ہے. تو نماز کے بعد جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں وہ دونوں طرح کی ہیں، ان میں دعائیں عبادت بھی ہے اور دعائے مسئلہ بھی ہے. ایک ایسی دعا ہے جس میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اور ایک ایسی دعا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ اپنے لیے مانگتے ہیں. دونوں طرح کی دعائیں نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. لہذا ان دعاؤں کا ہر کسی کو فرداً اہتمام کرنا چاہیے. مسنون ہے، بہتر ہے، مستحب ہے کہ ہم سلام پھیرنے کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے. لہذا نماز سے فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے فوراً بعد ہم کو کیا کہنا ہے؟ تو فارغ ہونے کے فوراً بعد ہم نے سلام پھیرا تو اس کے بعد ہم کو کہنا ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر ہم کو کہنا ہے نماز کے بعد. یہ کہنا مسنون ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے. بخاری کی روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہا کرتے تھے، تو جس سے ہم کو پتہ چل جایا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے ہیں. لہذا اللہ اکبر کہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے. اللہ اکبر کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں. یہ اس کا مطلب ہے. اس کی حکمت ہو سکتا ہے یہ ہو کہ نماز کے اندر اگر ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہے، اگر ہم سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، تو ہم یہ بخشش مانگ رہے ہیں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کی بھرپائی کر دے 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنے کی وجہ سے. تو 3 مرتبہ ہم کو استغفر اللہ کہنا ہے. اس کے بعد ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مسلم کی روایت ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام. اے اللہ تو سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور سلامتی بھی تیری طرف سے ملتی ہے. اگر ہم کو امن ملتا ہے، سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، تو اے اللہ یہ ساری چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں. ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے عظمت والے، اے بڑائی والے، اے عزت والے، اے اللہ تو بابرکت ہے، تیری ذات بابرکت ہے، تو بابرکت ہے.
آپ دیکھیے کتنی اہم دعا ہے، دعائے عبادت ہے. ہم اللہ رب العالمین کی تصویر بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہے ہیں. بہت ہی اہم دعا ہے جو ہم کو نماز کے بعد پڑھنی ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایسا پڑھنا ثابت ہے، لہذا اس کا بھی ہم کو اہتمام کرنا چاہیے. بہت بہتر ہے اگر کوئی نماز کے بعد اس کا اہتمام کر لے. اس کے بعد ہم کو یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بہت ہی مشہور تسبیح ہے، یہ ہر کسی کو تقریباً یاد رہتی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر قادر ہے. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اس کو پڑھنے کے بعد ہم کو پڑھنا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو کچھ تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے سامنے کسی کوشش کرنے والے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر تو نہ چاہے تو دنیا کا انسان کتنی بھی کوشش کر لے اس کی کوشش کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. ساری کوششیں تیرے پاس سے کامیاب ہوتی ہیں. تو یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. کتنی اہم دعا ہے، ترجمے سے آپ سمجھ رہے ہوں گے، لہذا اس دعا کو بھی ہم کو پڑھنا چاہیے. یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر ہم کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہاں تک پڑھنا ہے جیسا کہ پہلے آپ نے پڑھا. اس کے بعد آپ کو کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. برائی سے بچنے کی توفیق اور بھلائی کرنے کی توفیق دینے والا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. ان دونوں چیزوں کی قوت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوت الا باللہ ولا نعبد الا ایاہ. ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. لہ النعمت ولہ الفضل، اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام نعمتیں ہیں، تمام احسانات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ولہ الفضل، اور تمام فضیلتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور اچھی تعریف بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا الہ الا ہوا مخلصین لہ الدین، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پڑھنا ثابت ہے. لہذا یہ بہت ہی اہم تسبیح ہے جو نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما اور ان سے کہا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. تو معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، میں ایک دعا تم کو بتا رہا ہوں جس کو کبھی بھی نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولنا. ایک دعا تم کو بتا رہا ہوں. وہ دعا کون سی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی؟ تو وہ دعا یہ تھی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بہت چھوٹی سی دعا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، میری مدد فرما، علی ذکرک، اپنے ذکر پر، کہ میں تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکوں. وہ شکر کا، اور اے اللہ تو ہم کو توفیق دے، ہماری مدد فرما اپنے ذکر پر کہ میں تجھ کو زیادہ سے زیادہ یاد کر سکوں. وہ حسن عبادتک، اور اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں صحیح ڈھنگ سے تیری عبادت کر سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے اپنی محبت کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لہذا معاذ یہ دعا نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لہذا یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. اس کے بعد اللہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت ہی اہم دعا پڑھنا ثابت ہے. اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے.
बखीली से, कंजूसी से तेरी पनाह चाहता हूँ कि अल्लाह अगर हमारे दिल में बुख्ल है, कंजूसी है, बखीली है, तो अल्लाह को उसको निकाल के फेंक दे। वह अऊज़ु बिका मिनल जुबनी, अल्लाह मैं बुज़दिली से तेरी पनाह मांगता हूँ, मेरे दिल को बुज़दिल न बनाना, मुझे बुज़दिल न बनाना, अल्लाह मैं इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ। वह अऊज़ु बिका मिन अन अरुद्दा इला अर्ज़िल उम्र, अल्लाह मैं बिल्कुल बुरे बुढ़ापे से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐसा बुढ़ापा मुझे ना आए कि मैं मोहताज हो जाऊं और चलने फिरने को मोहताज हो जाऊं, तेरी इबादत न कर सकूं, उठने बैठने को तरसूं, ऐ अल्लाह ऐसा बुढ़ापा हमको न देना। व अऊज़ु बिका मिन अन अरुद्दा इला अर्ज़िल उम्र व अऊज़ु बिका मिन फितनति दुनिया, ऐ अल्लाह हम दुनिया के फितने से तेरी पनाह मांगते हैं कि दुनिया का फितना हमें लाहिक ना हो, दुनिया की आजमाइशें हमें लाहिक न हो, ऐ अल्लाह हम इससे तेरी पनाह मांगते हैं। व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह हम कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का भी एहतमाम किया करते थे। लिहाजा छोटी सी दुआ है, 3 लाइन की ये दुआ है, अगर हम इसको याद कर लें या जब तक हमें याद नहीं है तो हम किसी चीज में देख कर पढ़ लें। लिहाजा बहुत ही अहम दुआ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखीली से पनाह मांगी है, बुज़दिली से पनाह मांगी है और इसी तरह से दुनिया के फितने से पनाह मांगी है, बुरे बुढ़ापे से पनाह मांगी है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के अजाब से पनाह मांगी है। लिहाजा ये दुआ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। उसके बाद एक दुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, मुस्लिम की रिवायत है, रब्बी क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक, ए अल्लाह हमको उस दिन के अजाब से बचा ले जिस दिन तू अपने बंदों को उठाएगा, यानी हश्र में जिस दिन तो अपने बंदों को कब्र से उठाएगा दोबारा, ए अल्लाह उस दिन के अजाब से हमको बचा ले। ये दुआ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और उसके बाद आप देखिए मुअव्वज़तैन, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये भी पढ़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। कुरान करीम की दोनों आखिरी की 2 सूरतें हैं जिनके अंदर बहुत सी चीजों से पनाह मांगी गई है, शैतान के शर से, रात के फितने से, जादू वगैरह के शर से और इसी तरह से लोगों के फितने से और जिन्नात के फितने से, तमाम चीजों के फितने से पनाह मांगी गई है। 2 सूरतें आखिर की हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद पढ़ा करते थे, तिरमिज़ी की रिवायत से। लिहाजा इनका भी हमको एहतमाम करना चाहिए। इसी तरह से वो तस्बीह 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये तस्बीह या 33 मरतबा आप तीनों को पढ़े, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, ये 99 की तादाद होगी। लिहाजा आप 100 की गिनती पूरी करने के लिए एक बार पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तस्बीह पढ़ना साबित है। और बहुत ही अहम तस्बीह है, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा नौकर का सवाल किया था, खादिम का सवाल किया था कि अब्बा जान ये मश्क ढोते ढोते हमारी कमर दुखने लगी है और हाथ काम नहीं कर रहे हैं, ऐ अब्बा जान एक नौकर, एक खादिम अगर आपको मिले तो आप आकर मुझको दे दीजिएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनसे कि ऐ फातिमा, अभी दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जिनको नौकर की तुमसे ज्यादा जरूरत है। दुनिया में ऐसी तरबियत किसी बाप ने अपनी बेटी की नहीं की होगी कि बेटी नौकर का सवाल करे, बाप से खादिम का सवाल करे और बाप कहे कि बिटिया हम तुमको एक तस्बीह बता रहे हैं, वो तस्बीह अगर तुम पढ़ लोगी तो तुम्हारे लिए नौकर और खादिम से ज्यादा बेहतर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उनके घर में, फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर में आए, हजरत अली और फातिमा मौजूद थे, लिहाजा अदब में वो दोनों उठकर बैठ गए। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये तस्बीह बताई थी कि फातिमा ये तस्बीह तुम पढ़ लिया करो, लिहाजा इस तस्बीह का अगर इस्तेमाल करोगी अल्लाह ताला तुम्हारे दुनिया के कामों में आसानी पैदा करेगा और तुमको नौकर और खादिम की कोई जरूरत नहीं होगी। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्बीह हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को बताई थी, इसीलिए इस तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहा जाने लगा, तस्बीह फातिमा कहा जाने लगा। लिहाजा नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तस्बीह पढ़ना भी साबित है। लिहाजा ये दुआएं हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल सही सनद से साबित है। इनके अलावा जिनका जिक्र हमने नहीं किया और आपने सुना होगा वो मुस्तनद नहीं है,
اسی لیے ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا. یہ جو ہم نے دعائیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں بالکل تحقیق کے ساتھ اور بہت زیادہ چھان پھٹک کے بعد اور بہت زیادہ دیکھنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کا نماز کے بعد اہتمام کیا کرتے تھے. لہذا اتنی دعاؤں کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے. ان میں سے بہت سی دعائیں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نایاب ہوں, جیسا کہ ہم نے بیچ میں بہت سی دعائیں پڑھی, لیکن اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام بہت آسان سی دعا ہے, آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے. اسی طرح سے اللہ اکبر کوئی مشکل نہیں ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ ہر کوئی کہہ سکتا ہے. تسبیح فاطمہ کا اہتمام ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور آخر میں معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان کا بھی اہتمام ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے. لہذا ان دعاؤں کی پابندی کی جا سکتی ہے. ہاں کچھ دعائیں ہو سکتا ہے کہ نہ یاد ہو, ان کو آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں, دھیرے دھیرے ان کو بھی یاد کیا جا سکتا ہے. ان دعاؤں کے اندر بہت زیادہ بھلائی ہے دنیا اور آخرت کی, لہذا ہم کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے. لہذا ان دعاؤں کو اگر پڑھا جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ نماز کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا نہیں کرتے ہیں, دعا نہیں مانگتے ہیں. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ دعا کی ہمارے یہاں جو مروجہ شکل ہے اکثر مساجد میں اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں. جو ہمارے یہاں اجتماعی دعا کو ہر نماز کے بعد ضروری سمجھ لیا گیا ہے, اور وہ چھوڑیے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ دعا میں بھی امام کی اتباع ضروری ہے, دعا میں بھی امام کی اتباع ضروری ہے. اگر کوئی ان دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہے, ہم نے جو دعائیں پڑھ کر آپ کو بتلائی ہیں, آپ سوچئے نماز کے بعد اگر وہ ان دعاؤں کو پڑھ رہا ہے تو اس کو کتنا وقت لگے گا, کتنا وقت لگے گا, اچھا خاصا وقت لگے گا. لہذا اب یہاں پہ 2-3 منٹ کے بعد امام ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ امام کے ساتھ ہمارا ہاتھ اٹھانا بھی ضروری ہے, اور نہیں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ دعا ہی نہیں کرتے. کون کہتا ہے کہ نماز کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے. 2 طرح کی دعائیں ہم نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک دعائیں مسئلہ جن میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال کرتے ہیں, دوسری دعائیں عبادت ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. دونوں طرح کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. لیکن ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا امام کے ساتھ اس کو مکلف بنانا زبردستی یہ بالکل غلط ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے, دعائیں تو دعا مانگ لی جائے تو حرج کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ جو ایک معاشرے میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ امام کی اتباع دعا میں بھی ضروری ہے, اور اگر پیچھے کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دعا نہیں مانگتے ہیں. یا بعض مساجد میں امام اور مقتدی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر دعائیں پڑھ رہے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو نماز کے بعد دعائیں نہیں مانگتے ہیں, دعا مانگتے ہی نہیں ہیں. تو اس طرح کی باتیں نہ پھیلائی جائیں, پہلے صحیح بات دیکھی جائے. اور پھر ہم یہ نہیں کہتے ہیں, ایک بہت بڑے مفتی جو کہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے حامی ہیں, انہوں نے کہا کہ بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, موطا امام مالک, جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سب کو ہم نے چھان مارا, ایک بھی صحیح حدیث ہم کو نماز کے بعد اجتماعی دعا کی نہیں ہے, ایک بھی صحیح روایت ہم کو نہیں. لہذا یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے. نماز کے بعد دعائیں ہیں, ان کا اہتمام ہونا چاہیے. ہم نے ذکر کیا, لیکن اجتماعی دعا اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے, کسی بھی صحیح حدیث سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے. لہذا اس بات کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. پھر ہمارے یہاں جو دعا کی شکل ہے آپ دیکھ لیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں جان لو, جب اللہ تعالیٰ کو پکارو تو دل کے یقین کے ساتھ پکارو, اور جان لو وَاعْلَمُوا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل اللہ, جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو نہیں سنتا ہے, اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو نہیں سنتا ہے. اب ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجئے امام کے ساتھ جو دعا مانگنے کا اہتمام ہوتا ہے, امام نے ہاتھ اٹھایا, اس کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ضروری ہے. اب کوئی امام کو دیکھ رہا ہے کہ امام کب دعا ختم کر رہا ہے, کب ہاتھ نیچے کر رہا ہے, اور کوئی جو ہے پنکھے کی طرف دیکھ رہا ہے, تو کوئی دائیں دیکھ رہا ہے, کوئی بائیں دیکھ رہا ہے. اس طرح ہمارے یہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو ایسی دعا کا کیا فائدہ ہے؟
ایسی دعا کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا دعا جو دل سے کی جاتی ہے، دل کی گہرائی سے کی جاتی ہے، وہ دعا اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے۔ پھر انفرادی طور پر اگر ان اذکار کو پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے مانگیے، آپ اکیلے میں کچھ مانگنا ہے مانگیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ مانگ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جس طرح سے ہمارے یہاں مروجہ شکل ہے اس طرح سے دعا کرنا ضروری ہے، اس کو ضروری سمجھ لینا، پھر اس کے اندر اخلاص کا بھی ناپید ہونا، پھر اس کے بعد دعا کے اختتام میں اپنی طرف سے کلمے ایجاد کر لینا کہ آخر میں زور سے کہا جائے برحمتک یا ارحم الراحمین، تو عوام سمجھ جائے کہ لگتا ہے اب دعا کا اختتام ہو چکا ہے۔ تو یہ سب جو ہے، یہ سب باتیں جو ہے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ پھر دعا مانگنے کے لیے بھی کچھ کہا جائے، ہاتھ اٹھاتے وقت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد زور سے کہا جائے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اب امام نے دعا مانگنی شروع کر دی ہے، ہم کو بھی ہاتھ اٹھا لینا چاہیے۔ لہذا یہ سب باتیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں اور ایجاد کی ہوئی ہیں، لہذا مسنون اذکار وہی ہے نماز کے بعد جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ لہذا ان دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے جن میں دنیا و آخرت کی بہت زیادہ بھلائی ہے، اور ہمیں کوئی بھی چیز دین کے نام سے ضروری قرار دینے سے بچنا چاہیے۔ دین کے نام سے کوئی بھی چیز ضروری قرار دی جائے یہ غلط ہے۔ اجتماعی دعا کبھی کبھار کوئی ختم ہو گیا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرا دینا، ٹھیک ہے کرا دی جائے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب سے کہے تو دعا کرا دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عادت بنا لینا اور ضروری سمجھنے لگنا، ہر نماز کے بعد اس کو بالکل فرض کی طرح کرنے لگنا، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کے بعد مسنون اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔